لویا ٹویا جو بھی بول سکتے تھے بولے، بات نہیں بنی. تو یہودیوں کے ساتھ کچھ کر نہیں سکے، ہمارے ساتھ کرنے لگے پنگے، ہم نے رگڑ دیا، صلیب بھی رگڑی گئی. تو یہ بات ہے ساری. اس کا کریڈٹ جاتا ہے تمہارے اس یسوع کی کتھی کو. ہاں، اگر کسی کو گبلوں میں خارش ہو رہی ہے تو یسوع کی کتھی کو جا کے چانٹے مارے. جو اسلام کے اوپر بھونکتا ہے تو تم اپنی صلیب کے اوپر تیل لگا کر کہتے ہو ہالےلویا. ہاں، اس وقت نہیں یاد آتا تمہیں؟ اس وقت بھی کہا کرو جب بوبلوں کو کھولتے ہو دونوں ہاتھوں سے، اس وقت بھی یاد کیا کرو کہ اسلام کے خلاف بھونکنا کیسے ہے. چوڑے، یہ ان کو کہہ رہا ہوں جو اسلام کے خلاف بھونکتے ہیں. چوڑے، کٹر پی کر کھولنے والے. ہاں، ان رو وہ بیگ ہے. ہاں، پٹ لو جو پٹنا ہے، جاؤ صف مانو کرو. اسلام کے خلاف بولو گے تو کھریاں سنو گے، اس وقت عزت راس نہیں آتی. اچھا خیر، آگے بڑھتے ہیں. میری تو افطاری ہو گئی، جن کی نہیں ہوئی افطاری کے بعد تسلی کر لیں. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. ایک نان مسلم بھائی آئے تھے یار، ان کو لے لیتے ہیں. سیام باندے، سیام باندے. السلام علیکم. او ماشاء اللہ، وعلیکم السلام. یہ تو مسلمان بھائی نکل آئے. اہلن اہلن، کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. عامر بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر بھائی، آپ کی دعا. آپ سنائیں، خیریت سے خوش باش؟ فرسٹ ٹائم آئے پیارے بھائی؟ جی 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 فرسٹ ٹائم ہی آیا آپ کے پاس. واہ واہ، کیا بات ہے، بہار بہار، زندہ باد. جی پہلے جیسے آپ کہتے ہیں کہ تعارف ہو جائے تو تعارف ہو جائے پھر آج. بالکل ہو جائے، بالکل ہو جائے. سر جی میں آپ کو بہت ٹائم سے سن رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا آپ انڈیا سے ہیں یا پاکستان سے، پہلے یہ بتا دیں. بھائی یار، تعارف آپ کا ہونا تھا، میرا نہیں. وہ آیا یار. دیکھیں، میں سیام بھائی ایک عرصے تک سوچتا تھا، میں نے اپنے گھر والوں سے بھی کنفرم کیا ہے. میں نے کہا یار آپ تو کہتے تھے پاکستان ہے، یہ کہتے ہیں یو پی ہے. یعنی میں سوتا پاکستان میں تھا، اٹھتا دلی میں تھا. سوتا یو پی میں ہوں تو اٹھتا پنجاب سے تھا، لاہور سے. تو مجھے نا خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو میں نے کیا کیا، میں نے سمپل جو اپنا اس وقت میری لوکیشن ہے نا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سمپل سادہ، زیادہ نہیں ڈسکلوز کروں گا. سمپل، میں اس وقت دلی میں ہوں بس. بھائی میں بڑا کنفیوز ہو رہا ہوں آپ کی یہ بات سن کے. آپ دلی میں، اور آپ نے منجیا ٹھوکی ہوئی ہے ہندوؤں کی، سناتنیوں کی منجیا ٹھوکی ہوئی ہے آپ نے، اور آپ انڈیا میں ہیں. جی جی جی، بالکل بالکل، وہیں سے سیکھا ہے میں نے، دلی سے سیکھا ہے منجی ٹھوکنا. جی وہی سر جی، میں وہی کہہ رہا ہوں نا. مگر جیسا کہ ابھی میں کشمیر سے ہوں، جموں اینڈ کشمیر سے، ہم تھوڑا ادھر ادھر بولیں گے ہمیں تو بھائی گھر سے اٹھا کے لے جائیں گے جیل میں. بس آپ نانا بس خاموش رہا کریں، کام میرے پہ چھوڑ دیا کریں. میں تو کتنی بار ان کو کہتا ہوں بھائی آپ چھوڑ دو، بل میرے پہ پھٹنے دو، میں جانوں میرا کام. میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، میں نکل بھی لوں گا تو کوئی رونے والا نہیں. تو آپ چپ کر جائیں بس، سائڈ پہ کسرے میں پوری کر لیتا ہوں، پھر کیا ہے. چلے بہت اچھی بات ہے. عامر بھائی ویسے میں پچھلی کچھ ٹائم سے آپ کی سٹریم سن رہا تھا، آپ کی اور مفتی صاحب کی بھی، مفتی یاسر ندیم صاحب کی. جی جی جی. تو اصل میں جو یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہے، انہیں میں مطلب کچھ ٹائم سے سن رہا تھا، پچھلے بہت ٹائم سے. لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ ہیں، کیسر احمد راجہ صاحب ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ انجینئر صاحب کے خلاف ہیں، مطلب ان کے خلاف بولتے ہیں، ہے نا. بھائی حافظ اللہ تعالیٰ ایڈ کر لیں پلیز. حافظ، ہاں جی جی جی، بالکل بالکل، اس کے بنا تو مزہ نہیں ہے. بالکل، حافظ اللہ تعالی. جی جی اپنی بات انجینئر مکمل صاحب کر لیں، پھر میں جواب آپ کو دے دیتا ہوں. جی جی، جو انجینئر صاحب ہے حافظ اللہ تعالی، ان کے میں نے دیکھا بڑے خلاف ہیں، آپ بھی، باقی لوگ بھی. لیکن ان کی ہر کوئی بات جو ہے دلیل کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. یہ چیز میں نے ضرور دیکھی ہے، جو بھی بات وہ کہتے ہیں وہ ڈسپلے کروا دیتے ہیں ساتھ میں، حدیث کی کہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. پھر بھی ایک طرف ایک ایسا بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کسی نے کوئی بات مطلب کہی، پھر ادھر ہی حدیث بھی ڈسپلے کیا ہے. تو ایک طرف ایک ایسا بندہ ہے جو کوئی بات کہہ رہا ہے اور حدیث بھی دکھا رہا ہے، اور ایک طرف یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضرات فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، ان کی باتیں صحیح ہیں، اور جو بندہ حدیث بتا رہا ہے اس کی باتیں غلط ہے. ایسا کیوں؟ ٹھیک، آپ نے کر لی بات بھائی.
جی 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 ہاں ٹھیک ہے، ایسا کریں، یا آپ ویڈیو بنوا کے لائیں یا انجینئر صاحب کو لے کے آئیں، دونوں میں سے ایک کام کرنا ہے۔ اگر 17 سال کے اندر ایک بھی اسٹوڈنٹ ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس پر ہاتھ رکھ کر ویڈیو بنا کر یہ کہہ سکیں کہ اس کی ہار میری ہار اور میری جیت، اس کی جیت میری جیت، تو میں اپنا ٹائم کیوں ضائع کروں؟ انہوں نے تو کروڑوں اسٹوڈنٹس چھوڑ دیے مارکیٹ کے اندر، سیام بھائی سمجھ رہے ہیں؟ جی جی تو جی جی ایسا آپ تو کریں، انہیں کے آپ اسٹائل مجھے میں بول رہے آپ کا، ہیں ہاں ہاں، انہیں کے سٹائل میں، اور کیا کریں؟ آپ کو زبانی وہ سمجھ، آپ کو نہیں، اسٹوڈنٹس کو زبانی وہ سمجھ آتی ہے، جی تو وہی بالکل زبان بالکل بولیں گے۔ تو ایسا کرنا ہے، اب 3 ملین سبسکرائبرز نے یہ کرنا ہے کہ 3 ملین کے اندر سے زیادہ نہیں، 2.5 ملین نہیں، 2 ملین نہیں، 1 ملین نہیں، آدھا ملین نہیں، 5 لاکھ نہیں، 2.5 لاکھ نہیں، 1 لاکھ نہیں، 1.25 لاکھ نہیں، 50,000 نہیں، 15,000 نہیں، 5,000 نہیں، 1,000 نہیں، 800 نہیں، 500 نہیں، 300 نہیں، 100 نہیں، 50 نہیں، 15 نہیں، 10 نہیں، 8 نہیں، 3 نہیں، صرف ایک، آئی ریپیٹ، صرف ایک ہاتھ رکھ کے اس اسٹوڈنٹ پر ویڈیو بنا کے کہنا ہے اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار، پھر اس کی منجی چونک کے اندر میں کیسے ٹھوکتا ہوں، رے رب دا نا، اس کی دھمک پلانٹ ارتھ سے بھی باہر جائے گی، ٹھیک ہے؟ جی بس میرا اتنا ہے، میں اس سے زیادہ اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرتا، اپنا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ سیم بھائی، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، خوش رہیں، انجوائے کریں موسم، رمضان بھی انجوائے کریں، دعا میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سر، تھینک یو سر، تھینک یو تھینک یو، سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ، حافظ اللہ تعالی، جزاک اللہ، حافظ اللہ اللہ حافظ۔ تعالی۔ ہاں، یہ لازمی کہنا ہے، چھتر پولا کرنے کے بعد حافظ اللہ تعالیٰ لازمی کہتے ہیں، اس سے کور ہو جاتا ہے کہ میں نے بےزتی نہیں کی، یاد رکھنا آپ نے، اس کو سیکھیں ٹیکنیک کو چلیے استاد سے۔ چلیے، شکریہ اوکے، عامر تھینک یو حق حافظ اللہ تعالی صاحب۔ جی، ہاں، آئرن ڈوم پر بھی بول دیں لگے ہاتھ، آپ بھی بول دیں، مودی حافظ اللہ تعالیٰ بھی بول دیں لگے ہاتھ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ اپنا خیال رکھیں، سیام بھائی تھے بڑے پیارے بھائی، بڑے اچھے بھائی تھے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، میں نے پہلے ایک بات کی تھی، ہم غیرت کا کیپسل ہیں، 25 سے اپ ڈیٹڈ ورژن ہے، میں اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرتا، سوری۔ ویڈیو چاہیے، باہ کہانی ختم، آگے بڑھتے ہیں۔ جزاک اللہ، سیم بھائی بڑے پیارے بھائی تھے، اچھے بھائی تھے، ینگ تھے، اچھا لگا مجھے بات کر کے، صاف تھے، صاف گو تھے، کھلے تھے۔ ہاں، ایک بات تو رہے گی، بہرحال یہ تو اس پر بات ہوگی، یہ رہ گئی، یہ بات وہاں جچتی ہے، کیونکہ یہ رہنا نہ جائے، کئی لوگ پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اچھا یار ایک سائڈ تو کور کر دی، دوسری سائڈ نہیں، یا ان کو یہ نہ لگے کہ ہم شاید ایک بندے پہ تنقید اس کی کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا ہے، انجینئر مرزا حافظ اللہ تعالی کے اوپر تنقید ان کے اپنی ڈومین سے پھلانگ کر باہر نکل کر اسلامی نظریاتی سرحدوں کو کھوکھلا کرنے کے حوالے سے ہے، فرق سمجھے ہماری ڈومین کا۔ اب ہمارے سامنے آ کے او چشتی تھانوی چوک کے لا جاؤ، چلو، میں نہیں مانتا مونتا کسی فرقے کو، کسی بابے بوبے، میں نہیں، قرآن اور سننا، وہ غلط بندہ ہے کوئی، میں اور ہوں، تو میں یہ کلیئر کر دوں، ہاں مجھے نہ کہنا ان کو لگتا ہے یہ شاید ایک ہی ہے، اوہ، میں بوٹ کی نوک پر رکھتا ہوں فرقہ واریت کو، اور اس ہر شخص کو جو قرآن و سنہ کے خلاف کسی قسم کی بغاوت کرنے کی جان بوجھ کے کوشش کرے، بوٹ کی نوک پر، اور اب سے نہیں، جب سے مجھے ہوش آ گئی تھی الحمدللہ، اور یہ اللہ معاف کرے، میں کون ہوں، اللہ کا کمال ہے، اللہ معاف کرے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم بھی پڑے رہتے کسی گمراہی کے کٹہرے کے اندر، یہ تو اللہ کا فضل ہے، ہم اس پر غرور کیوں کریں؟ بلا ہدایت پر بھی انسان غرور کر سکتا ہے جو اس کا کمال ہی نہیں ہے، یہ تو خاص اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے۔ یہ انسان کا فخر نہیں ہوتا، تو آپ یہ سمجھ لیں ذرا،
یہ دو ٹوک سیام بھائی کے توسط سے یہ پیغام بھی چلا جائے تو یہ آ کے کہنے لگے جی جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی حضرات فلانا، حضرات کہتے ہیں فلانا کہتے ہیں، اور چوک کے لے جاؤ چوک کے حضرات بدرات قرآن اور سننا۔ میں انجینئر محمد علی مرزا کو بھی بوٹ کی نوک پر رکھتا ہوں قرآن و سننا کے خلاف، فرق نہیں سمجھے؟ ہاں، اگر بابوں سے بھڑتے ہوئے اس کا تجربہ 30 سال کا ہو گیا ہے تو اس سے بھڑتے ہوئے ہمارا تجربہ 33 سال کا ہو گیا ہے۔ ہاں، کمال ہے۔ اب ہمارا فوکس ہی اسلامو فوبس کی طرف ہے تو کچھ لوگ شاید کچھ اور ہی سمجھ بیٹھے ہیں۔ ان کو لگتا ہے، اچھا کمال بات، اب کئیوں کو یہ لگتا ہے کہ فلاں فلاں کا فرنٹ مین ہے، فلاں فلاں کا فرنٹ مین ہے تو عامر حق کو بھی اسی طرح ہی گھیریں گے، یہ فلاں کا فرنٹ مین ہے۔ کمال ہے، کمال ہے۔ تم عامر حق کو سمجھے نہیں، عامر حق کو جانے نہیں اللہ کے حکم سے۔ میں فرقہ واریت، فتویٰ پرستی، مسلک پرستی، شخصیت پرستی، عقیدت پرستی، ان سب کو ٹھڈا کرواتا ہوں قرآن و سنہ کے مقابلے میں جب بھی کھڑی ہو جائیں چیزیں۔ عصبیت پرستی بھی، علاقہ پرستی، اور میں تو پاکستان انڈیا کو کچھ نہیں سمجھتا، قرآن و سنہ کے مقابلے میں آ جائیں۔ نیشنلزم کیا؟ میں نیشنلزم کو بوٹ کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ 70 سال پہلے کی کھینچی ہوئی لکیریں، مائی فٹ۔ اسلام سب سے اوپر ہے، اگر یہ لکیریں اسلام کے مطابق چلنے کی بات کرتی ہیں ان لکیروں کو بھی سلوٹ ہے، ورنہ ان لکیروں کا کیا ہے؟ اتنی سی بات ہے بھائی۔ ہاں اچھا چلو یہ بھی سن لو، اب سن لو، کسی کو کیڑا کاٹے گا یہ دیش تروہی ہے، یہ دیکھو یہ تو لکیریں کاٹنے کی بات کر رہا ہے، یہ تو فلانا کر رہا ہے۔ اچھا اچھا، میں ماروں گا لپڑ، اکھنڈ بھارت والو ماروں گا لپڑ۔ جب تم اکھنڈ بھارت بولتے ہو اس وقت چمونے اور مرچیں نہیں لگتی؟ ہم اکھنڈ عالم بولتے ہیں، اکھنڈ عالم، ایک عالم، ایک دنیا، اکھنڈ مانوتا، اکھنڈ انسان۔ اب فٹافٹ یہ مسلمان بول رہا ہے وہی انڈیا کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں یہ دیش دروہی ہوگا، لے جاؤ پٹاری چوک کے، یہ پٹاری لے جاؤ۔ قرآن سننا بس، کیسے کمال ہو گیا، میں کیسے چھوڑ دوں قرآن و سننا کو جو میری نجات کا ذریعہ؟ مجھے نظر آ گیا بھائی، مجھے تو نظر آ گیا ہے، جس کو نہیں آ رہا نہ آئے، جو ان کیڑے مکوڑوں کے اندر پھنس گیا ہے تو پھنسا رہے، وہ پھنسا رہے ان لکیروں کے اندر، ان ٹکڑوں کے اندر، ان زمین کے اندر جو ایک دوسرے کو جناب در در کی ٹھوکریں کھلواتے ہیں، اس میں پھنسا رہے۔ یقین کرو، یقین کرو، اگر موت نہ ہوتی میں تمہارے ساتھ مل جاتا، میں بھی نعرہ مارتا، یقین کرو، گندے ماترم بولتا، گندے ماترم، یقین کرو، اگر موت نہ ہوتی، موت نہ ہوتی تو یقین کرو میں تمہارے ساتھ مل کر رام مندر کی اینٹیں رکھواتا۔ یہ مر جانا یار، یہ دیش، یہ ٹکڑے، یہ زمین، یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، تو ایشور کا سامنا کیسے کرو گے؟ کیسے چلو گے اس کے پاس؟ کیا مشن لے کر اٹھو گے؟ تمہیں پتا ہے کہ وہ کیا انقلاب تھا جس نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی گوشت پوست کے ٹکڑے تھے، ان میں بھی پھیپھڑے تھے، ان میں بھی جگر تھا، ان میں بھی دل تھا، ان میں بھی پسلیاں تھیں، ان میں بھی سر تھا، ان میں بھی روحیں تھیں، ان میں بھی زخم تھے،
ان میں بھی بیماریاں تھیں، ان میں بھی مجبوریاں تھیں، ان کی بھی شادیاں تھیں، ان کے بھی بچے تھے، کاروبار تھے، نوکریاں تھیں، کمال روحیں تھیں. کیا تبدیلی تھی؟ کیا فرق تھا؟ کیا تھا جو تم میں نہیں ان میں تھا؟ کیا ہے؟ صرف ایک چیز، صرف ایک چیز، وہ اللہ کے لیے اٹھتے تھے، تم دنیا کے لیے اٹھتے ہو. ان کے قدموں کی چاپ اللہ کے حکم سے تھی، تمہاری من مرضیاں ہیں. وہ خود کو اللہ کے لیے خالص کر چکے ہوئے تھے، تم خود کو دنیا کے لیے، دھن دولت کے لیے، لوگوں کے جاہ و جلال کے لیے، لوگوں کی خوشنودیوں کے لیے. بس ان کے پاس ایمان تھا، بالکل اللہ کی رضا تھی، وہ ایمان کی دولت تھی نا، اللہ کی رضا. تو اسی لیے نوجوانوں، اگر تم نے اپنے آپ کو ان ڈبوں کے اندر بند رکھنا ہے، اسلام کا تم سے تقاضا نہیں ہے. تم پھر تمہارا پریچے کسی اور اسلام سے ہوا ہے. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے تمہارا پریچے پھر ابھی ہوا نہیں. اگر تم اس حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے جو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر تم کسی اور اسلام کو جانتے ہو، میں کسی اور اسلام کو جانتا ہوں. پھر تمہارا قصور نہیں، میرا قصور ہے، میرا قصور ہے، تمہارا نہیں ہے. تو پہلے اس حقیقت کو جانو کہ جو اسلام 23 سال کے محدود سمے کے اندر عرب و عجم پر اپنی نظریاتی دھاک بٹھانے میں سفل ہوا تھا، اس کے پیچھے تھا کیا. جس دن سمجھ گئے اس دن پتہ چل جائے گا کہ تم کہاں ہو اور ہم کہاں ہیں اور دوسرے کہاں ہیں. فرق پتہ چل جائے گا کہ اسلام کدھر اور تم کدھر ہو. خیر بہرحال بھائی جو آئے تھے وہ بندے بھائی، تو ان کو تو یہ فرق میں بتانے لگا تھا. اے جی وہ یہ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، وہ جو مرضی کرو، میرا کیا لینا دینا. ہمارا اختلاف جس بیس کے اوپر ہے اس پر ایک ویڈیو بنا کے لے آؤ، سمپل سی بات ہے. ہمارا تو زیادہ اور سیدھی بات ہے، آنیسٹلی میں نے جو کہنا تھا ویسے کہہ چکا ہوں. بات تو یا تو ڈائریکٹ ہو، یاد رکھے پیڑا اور تے پھکیاں اور جتنے پیڑ ہے میں اتنے ہاتھ پاواں گا نا، وہ بندہ باہر آ جائے. مین سٹریم بیک ہمارا جو اختلاف ہم رکھ دیں گے، لبرلزم سے ریلیٹڈ، سیکولرزم سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے نا، ہمارا جو اختلاف ہم رکھ دیں گے. ہاں تو یہ ساری بات ہے. اب دیکھیں میں آپ کو یہ چیک کرو ذرا، صرف ایک جملہ، یہ اس بھائی کی وجہ سے کوئی بات نہیں، یہ جملہ آپ کو سناتا ہوں. ذرا سنو کدھر گیا، سنو ادھر آئی یار. اچھا ایک مزے کی بات میں آپ کو پہلے بتا دوں، جواب دو. اچھا بات کرو لائیو جانے کے لیے، کہتے ہیں ویڈیو میں جواب دو. جب ویڈیو میں جواب دینے لگے ہیں کہتے ہیں ویورشپ لینا چاہتا ہے. واہ بھائی واہ، تسی صحیح چوپڑیاں نالے دو صحیح جڑے ہو سانو بھائی. یعنی جب رگڑے کہتے ہیں لائیو ویڈیو میں جواب دیا، ویڈیو میں جواب دیں، ویڈیو میں جواب دینے لگو اے جی ویورشپ لینا چاہتے ہیں. ہاں لینا چاہتے ہیں ویورشپ. اے ڈی او راکھی ساونت وہ نام دے ویورشپ لینا چاہتے ہیں. اینو لے جاؤ اینو پلانٹ ارتھ نو بگ باس چ پا لو، اے بڑی ویورشپ دیندا نا، اینو بگ باس چ پاؤ. ڈرامہ بہت اچھا کرتا ہے، یہ پھپے کٹنی. ہاں یہ تیلی بہت اچھی لگاتا ہے، اس کو بگ باس میں لے جاؤ. ادھر تیلی صحیح لے، وہ ایک سوامی بھی تو ڈالا تھا نا سناتنیوں کا، ایک ہے ساڈا پا لو، اینو لے جاؤ بگ باس چ. یہ ادھر لڑائیاں صحیح کروائے گا ویسے.
اب یہ سنو ذرا، رکنا ذرا. ایک منٹ رکنا ذرا، میں نا اس کا مسئلہ حل کر میں آپ کو سناتا ہوں. یہ ذرا سوچ آپ اچھا تھوڑا سا ساتھ ساتھ ادھر بھی روٹ جو ہے نا وہ لگنا چاہیے ذرا. آئی ہوپ آواز آ رہی ہوگی جی. ایک منٹ رکو ذرا کہ صرف آپ کو ایک چیز میں سنوا دیتا ہوں. اچھا جی رکنا ذرا. ہاں. آج تک نہیں کہا کہ جی لو جی سنو ذرا، یہ سننا ہے آپ نے تو خود ہی فیصلہ کر لینا. میں نہیں کچھ کہندا. ایک منٹ رکیے گا. الحمدللہ 250K سے کراس کر چکے ہیں. شارٹ کلپ کے چینل کے تقریباً 1 لاکھ کے قریب فالوورز ہو چکے ہیں. ہمیں پتہ ہے اس بات کا. اب مجھے بتائیں اگر لوط علیہ السلام کو یہ پتہ چل جائے کہ انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس 20 لاکھ سے زیادہ ہیں جو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں تو ان کے لیے قابل رشک بات ہوگی کہ نہیں؟ آج تک نہیں یہ کہا کہ جی میرے اتنے فالوور ہیں اور میرے اتنے سبسکرائبر ہیں. چیک کرو ذرا، پتہ کیا جملہ بولا ہے؟ اگر لوط علیہ السلام کو یہ پتا چلتا کہ انجینئر صاحب کے اتنے زیادہ فالوور ہو چکے ہیں تو وہ کتنا رشک کرتے. ان للہ و انا الیہ راجعون. مگر جن کے دماغ بند ہو چکے ہوئے ہیں کہ ایک آپ جس بندے کو کہہ رہے ہو جی وہ پلانٹ ارتھ ڈرائیونگ سیٹ امام مجد پتہ نہیں کیا پتہ نہیں کیا کچھ، آپ کو سوچ پڑتی ہے کہ بندے کی مینٹالٹی کیسے کام کرتی ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملہ بولا ہے، ذرا دوبارہ سن لو، میں اپنی بات نہیں کر رہا، دوبارہ سن لو. رکو ذرا، سوری. میں نے کبھی زندگی میں بولے نہیں. آپ میرے اتنے سبسکرائبر ہیں، میں ان سب سے سپیریئر ہوں، یا میرے یہ 2 جملے میں نے کبھی زندگی میں بولے نہیں. آپ اپنے جھوٹ تو نہ میری طرف منسوخ کریں. سر جھوٹ میں نے آج تک نہیں یہ کہا کہ جی میرے اتنے فالوور ہیں اور میرے اتنے سبسکرائبر ہیں اور یہ ہے وہ. یہ تو میں نے کبھی دعوی نہیں. ٹھہرو نا، اتنی جلدی نہ کرو. اس دن ہمارے سبسکرائبرز 100K یعنی 1 لاکھ ہوئے تھے اور آج آپ 22 اپریل 2018 کو آئے ہیں، یعنی 9 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے تو ہمارے سبسکرائبرز آج صبح الحمدللہ 250K سے کراس کر چکے ہیں. شارٹ کلپ کے چینل کے تقریباً 1 لاکھ کے قریب فالوورز ہو چکے ہیں. ہمیں پتہ ہے اس بات کا. اب مجھے بتائیں اگر لوط علیہ السلام کو یہ پتہ چل جائے کہ انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس 20 لاکھ سے زیادہ ہیں جو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں تو ان کے لیے قابل رشک بات ہوگی کہ نہیں؟ آج تک نہیں. ان للہ و انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے بتاؤ، سوچنے کی بات، ایک منٹ سوچیں، ایک مسلمان اس طرح کی بات سوچتا ہی کیوں ہے؟ ایک منٹ کے لیے خود سوچو. یعنی کوئی تک بنتا ہے اے جی میرے اتنے اگر لوط علیہ السلام ہوتے تو وہ، یہ جملہ کہنے کا تک کیا ہے؟ کوئی اس کی سر تال کوئی سر پیر بنتا ہے اس کا کوئی؟
یہ ایک نبی، نعوذ باللہ نبی، قرآن کا نبی لوط علیہ السلام، ان کے بارے میں یہ جملہ بول رہا ہے کہ اگر وہ ہوتے اور دیکھتے کہ آج انجینئر صاحب کے اتنے فالوورز ہیں تو وہ رشک کرتے کہ نہ کرتے کہ یار واہ یہ تو بڑا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اب لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو اس کے وہ وقت بنے ہوئے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے صرف ایک چیز سوچنا، زیادہ نہیں میں کہتا، ایک سی کوئی تک اس چیز کی بنتی ہے کہ چلو میں ایک منٹ کے لیے کہتا ہوں کہ بندہ اپنے سبسکرائبر کی بڑھ مار رہا ہے، اے جی میرے اتنے فالوورز، میرے اتنے سبسکرائبر، چلو سمجھ آتا ہے کہ شاید وہ اسی کے لیے کام کر رہا تھا، کوئی بات نہیں، خوش ہو جائے۔ اللہ بھی کل قیامت کے دن کہیں گے، جس طرح وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نا کہ اللہ کے وہ 3 بار غشی کھا کے بے ہوش ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بیان فرمایا کہ ایک عالم ہوگا، وہ بڑی زبردست جناب گفتگو، یہ وہ چیزیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے تو نے اسی چیز کے لیے کیا تھا کہ لوگ تیری تعریفیں کریں، لے تو نے وہ حاصل کر لیا، جا اب جہنم کے اندر جا۔ 3 لوگوں کو، شہید، عالم دین اور ایک سخی غنی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غشی کھا کر بے ہوش ہوتے رہے یہ حدیث سناتے ہوئے، کیونکہ ڈر اتنا اور جلال اتنا تھا کہ خدا نہ خواستہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے، ریاکاری سے بچائے، خود نمائی سے اور خوشامد سے بچائے، جھوٹی تعریفوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ تو بھائی ٹھیک ہے، آپ کے سبسکرائبر چلے گئے، اتنے ویورشپ چلی گئی، تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس لیے کیا تھا تو آپ کو دنیا میں وہ چیز مل رہی، بلکہ آپ خود ہی کما رہے ہو، ٹھیک ہے، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں ایک مسلمان کا ہاتھ کیسے پڑتا ہے، اس کی زبان کیسے چل پڑتی ہے کہ وہ اپنا تقابل کسی نبی کے ساتھ کروانا شروع کر دے؟ کیسے یار؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر میں کہتا ہوں ان مسلمان جو سن رہے ہیں، ایک منٹ کے لیے سوچو، آپ کی زبان سے یہ چیز جاری ہوتی ہے، دماغ میں بھی آتا ہے، اس بندے کی زبان سے کیسے جاری ہو گئے؟ سوچنے کی بات۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے پوٹینشل کو دین کے کام کی طرف، صحیح کام کی طرف اور مسلمانوں کو جوڑنے کی طرف لگائے۔ افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ دعوت حق کا نقصان کر گیا یار، یہ انجینئر نقصان بہت برا کر گیا، بہت بہت برا نقصان۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی تعداد یوتھ کی اس کے پیچھے لگائی تھی، اس نے پائیڈ پائپر والا کردار ادا کیا، اور پائیڈ پائپر تھا نا، بین بجا کے شہر کے سارے بچے پانی میں ڈبو دیے۔ اس کے پاس ایک سکل تھی کہ یوتھ اس کے پاس آئی، یہ ایک بڑے اچھے طریقے سے ان تک بات پہنچا سکتا تھا، ان کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کر سکتا تھا، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس نے ان کو بھی زہر آلود کر دیا۔ وہ پنگے باز بن گئے، بجائے اس کے کہ وہ امت کو ملانے والے بنتے، وہ پنگے باز بن گئے، اور تیرے بابیاں دیاں جو، تیرے فلانے دیاں جو، تیرے ایسے اتحاد کرو گے مسلمانوں میں، ایسے اتحاد؟ او ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق ہو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یار مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے دوستو، ہے تو اپنا مسلمان بھائی، نہ کریں تو کریں کیا، ہے تو مسلمان، ہے تو ہمارا بھائی، اس کے ماننے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی مسلمان ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، نیک نیتی کے ساتھ اس کے ساتھ جڑے ہوں گے کہ یار واہ واہ قرآن و حدیث دیاں گلاں کردا ہے، وہ الگ بات ہے، میں اس طرف نہیں، ادھر ہی بات ہے، وہ میری فیلڈ نہیں ہے، میں کوئی اسکالر تو نہیں ہوں، میری فیلڈ تو نہیں ہے، میری کوئی ایکسپرٹیز تو نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی کون سی حدیث یہ ٹھیک کرتا ہے کون سی نہیں، میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں، جو ایکسپرٹ اسکالرز موجود ہیں وہ اس کی دھوتی کھولتے ہیں، وہ بتائیں گے، میں تو نہیں بتاؤں گا، وہ ان کی ایکسپرٹیز ہے، وہ تو مفتی یاسر وائدی صاحب بتائیں گے، یا اور کئی علماء ہیں، اسکالرز ہیں، میں نے تو آپ کو سب کو پتا ہے جو مجھے سنتے ہیں، میں کوئی اسکالر تو نہیں، کوئی عالم دین تو نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی کلیم کیا ہے، اس کے لیے ٹھیک ٹھاک آپ کو نالج چاہیے، ٹھیک ٹھاک آپ کو گرپ چاہیے چیزوں کے اوپر، میری بات ہے بھائی، وہ تو پراپر ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے۔
میں تو نہیں نا ایسے کہ میں کو کمرہ کھول کے تو 4 کتابیں آگے رکھ کر ٹیبل پر ہاتھ مار کے تو فتوا دینا شروع کر دوں آندہ جاندہ میں کھ بھی نہ ہوئے. نہیں بھائی میرے بس میں نہیں اتنی بھائی سیدھی بات ہے. یہ تو علماء کا کام ہے.